الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی ہمارا درس حدیث جاری و ساری ہے۔ پچھلے 3 اسباق میں ہم نے اعمال سے متعلق اور نیت سے متعلق حدیث مبارکہ کو بیان کیا۔ آج انشاءاللہ ہم بیان کر رہے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مسند امام اعظم کے اندر باب شروع کر رہے ہیں۔ باب ہے ایمان کے حوالہ سے، اسلام کے حوالہ سے، تقدیر کے حوالہ سے۔ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن یعمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست جو مدینہ کے رہنے والا رہائشی تھا اس کے پاس گیا، اس کو ملنے کے لیے گیا۔ حضرت یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ میں اور میرا دوست بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزر رہے ہیں۔ تو حضرت یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست سے سوال کیا کہ کیوں نہ ہم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں تقدیر کے حوالہ سے کہ تقدیر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سوال کیا اور ہم نے ان کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا کہ ہم سفر میں رہتے ہیں، اکثر مقامات اور اکثر علاقوں میں ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تو اس کے حوالہ سے ہمیں تلقین فرمائی۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آگے اس روایت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں موجود تھے۔ ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑے عمدہ لباس، اچھے لباس میں اور خوبصورت چہرہ اور خوبصورت خد و خال کے حوالہ سے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے اجازت مرحمت فرمائی، وہ شخص حضور کے قریب آتا ہے۔ قریب آنے کے بعد وہ دوبارہ سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے مزید قریب آنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے پھر اس کو اجازت مرحمت فرمائی کہ اور قریب آ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ گیا کہ اس شخص کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک آپس میں مل گئے، اتنے قریب آ گئے۔ تو اس شخص نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ایمان کیا ہے۔ اب طویل حدیث مبارکہ ہے، مفہوم کلام بیان کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سوال کرنے والے سائل، ایمان اللہ کی ذات پر ایمان لانا کہ رب ذوالجلال کی ذات وحدہ لا شریک ہے، یہ ایمان ہے۔ اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء و رسول اور ان پر نازل شدہ کتب برحق ہیں، یہ بھی ایمان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے تمام ملائک سب کے سب حق ہیں، ان پر ملائکہ پر ایمان لانا، انبیاء اور رسول پر ایمان لانا، ان پر نازل شدہ کتب پر ایمان لانا، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ اب جزیات بیان کی جا رہی ہیں ایمان۔ پھر اس سے اگلے جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، کہ انسان کی تقدیر میں جو تقدیر اچھی ہے یا بری ہے، دونوں تقدیروں پر ایمان لانا کہ یہ جو ہماری تقدیر لکھی گئی ہے یہ اللہ کی جانب سے اور یہ اللہ کے حکم سے ہی قائم ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی جزو ایمان ہے۔ تو اس
جو سائل تھا سوال کرنے والا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کی تصدیق کی. تو یہاں پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ وہاں پر موجود تھے ان کے دل میں یہ شبہ ابھرا کہ یہ شخص کون ہے جو سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. اب قاعدہ یہ ہے کلام کا، کلام عرب، کہ جو سوال کر رہا ہے وہ سوال کر ہی اسی وجہ سے رہا ہے کہ اس کو اس کا جواب معلوم نہیں یا اس کا علم نہیں، اس وجہ سے سوال کرتا ہے. لیکن یہ ایسا سائل ہے جو سوال بھی خود کرتا ہے، سوال کا جواب سن کر اس کی تصدیق بھی خود کرتا ہے. پھر اس سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلام کیا ہے. اب پہلے ایمان کا سوال کیا، ایمان کی جزیات رسول اللہ نے ارشاد فرمائے. اب اسلام کے بارے میں سوال کیا کہ شرع اسلام کیا ہے، شعائر کیا ہیں اسلام کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز شعائر اسلام میں سے، نماز کا پڑھنا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، حج بیت اللہ، یہ شعائر اسلام میں سے. اور اگر رمضان کا مہینہ اپنی زندگی کے اندر پائے تو اس کے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا اور فرض جان کر اس کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا، یہ بھی شعائر اسلام ہے. اب یہ اسلام کی جزیات بیان کی. اور جب انسان پر غسل واجب ہو جائے تو اس غسل جنابت سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جب انسان غسل کرتا ہے، اپنے آپ کو طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے اہتمام کرتا ہے، تو یہ بھی شعائر اسلام میں سے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جزیات اسلام کی بیان کی تو وہ سائل سوال کرنے والا وہ کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یا رسول اللہ آپ نے سچ اور حق کا کلام فرمایا. اب سوال بھی خود کیے جا رہا ہے اور تصدیق بھی خود کیے جا رہا ہے. اب اس شخص نے سوال کیا، سوال کرتا ہے، سائل سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ قیامت کب آئے. اب یہ مفہوم حدیث بیان کیا جا رہا ہے، طویل حدیث مبارکہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی چند نشانیاں بتلاتا ہوں. نشانیاں تو بتلاتا ہوں لیکن مقررہ جو دن ہے اس کا علم رب ذوالجلال کے پاس ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سائل سوال کرنے والے، یہ جو بارش برستی ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ کی قدرت جانتی ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے کہ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی اور کس وقت میں. اور دوسری جزء ثانی کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت حاملہ ہو جاتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، تو رب ذوالجلال کی ذات جانتی ہے اور اللہ کی قدرت ہی جانتی ہے کہ وہ حاملہ جو خاتون ہے، جو عورت ہے، وہ بچی کو جنم دے گی یا بچے کو جنے گی. اس کا علم صرف اور صرف رب ذوالجلال کے پاس ہے. اور تیسری جز کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سائل سوال کرنے والے، میں تمہیں یہ بتلا دیتا ہوں کہ انسان کی موت کا علم یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ اور اللہ کی قدرت ہی جانتی ہے کہ کون سا شخص کس مقام تک جائے گا، کس مقام پر جا کر اس کی موت اس پر طاری ہو جائے گی. اس کا علم اللہ کی ذات ہے. تو پھر اس سائل نے جواب میں کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال بھی خود کیے جا رہا ہے، جواب بھی خود دیے جا رہا ہے. جب یہ سوال کر لیے تو وہ سائل
محفل سے تشریف لے جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص مجلس سے نکلا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اے میرے صحابہ دیکھو یہ شخص کہاں گیا۔ جب صحابہ نے دیکھا تو اس کے جانے کے اثرات تک نہیں تھے، خبر نہ مل سکی کہ وہ کس جانب گیا اور کیسے۔ تو اس مقام پر رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کیا میں تمہیں بتلانا دوں یہ سائل سوال کرنے والا کون تھا؟ صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ارشاد فرمایا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل امین جو سوال کر رہے تھے۔ اس پر محدثین نے اور بھی بہت سارا کلام کیا ہے، ابھی وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے اور یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صحابہ تک ایمان کے جزیات کا علم پہنچ جائے، اسلام کے جزیات اور شعائر کا علم آپ تک پہنچ جائے، اللہ کی تقدیر کیا ہے اس کا علم آپ تک منتقل ہو جائے۔ وہ سائل اپنے لیے سوال نہیں کر رہا تھا بلکہ آپ کے علم میں اور آپ کے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کر رہا تھا، اور وہ جبرائیل امین۔ اور اس مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین جس رنگ میں بھی میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جس انداز میں بھی آتے ہیں، میں ان کو پہچان لیتا ہوں۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کو پہچان نہ پایا، مگر اے صحابہ میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں کہ یہ جبرائیل امین ہے۔ تو آج کی اس حدیث مبارکہ سے سامعین کو بھی یہ تلقین ہو گئی، یہ سبق مل گیا، یہ ایمان کا نور منتقل ہوا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تقدیر کیا ہے، اور وہ پوشیدہ علوم جو فقط اللہ کی بارگاہ میں ہی ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے آج یہ نور بحمدہ تعالی ہمارے سامعین تک منتقل ہوا۔ دعا ہے رب ذوالجلال عمل خالص کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔